ایک غزوہ تبوک تھا، اس میں حضرت علی کو فرمایا کہ تم مت جاؤ، بال بچوں میں رہو، اور مدینے شریف کا ان کو حاکم متعین کیا کہ میں جا رہا ہوں اور تم یہاں امیر متعین کر دیا۔ اس زمانے میں صحابہ کرام جان نہیں چھڑایا کرتے تھے جنگ اور جدل سے یا جان دینے میں شہیدوں نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سخت افسردہ ہوئے، حضور آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں اور جان لڑاتا، کافروں سے جنگ کرتا۔ حضور علیہ السلام نے تسلی میں کیا ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث سنیے آپ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم میرے دربار میں ویسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حضرت ہارون علیہ السلام، تم ہارون علیہ السلام کی طرح میرے دربار میں۔ فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور تم اللہ کے نبی نہیں ہو، لیکن یہ تمہاری فضیلت ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت ہارون علیہ السلام ہے، اس طریقے سے تم میرے ساتھی ہو۔ اس لیے حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی اور فرمایا اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ یہ فیصلہ حضور کے زمانے میں ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد ڈالڈا بناسپتی جتنے نبی آتے رہے، آپ دیکھیے چلتے رہے، گاڑی چل رہی ہے جناب، اور ہر دور میں مسلمان ان سے نمٹ رہے ہیں، ہر دور میں جناب ان کا تعاقب کر رہے ہیں مسلمان۔ اور اگر میں ان کی داستان بیان کرنی شروع کر دوں تو ظاہر ہے کہ اتنا وقت بھی نہیں میرے پاس، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مرزا غلام احمد کی حقیقت الوحی پڑھنے آپ ایک کتاب، کیا کہتے ہیں، وحی کا عالم تھا، مرغا دیوار پر بیٹھا ہوا، مرغے نے مجھ سے کہا بہرحال وہی مسٹر مرزا، مرزا صاحب کہاں جانے کا پروگرام، یہ وہی آ رہا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دفعے کہنے کہ وہی آئی کہ تائی آئی، میں نے کہا میری نہ کوئی صحیح تائی نہ کوئی رشتے کی تائی، یہ الہام میری سمجھ میں نہیں آیا، تو دعا کی الہام ہوا کہ تار آئی، او میں سمجھا کو ٹیلی گرام یا تار آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس قسم کی بے شمار معاملات آپ اس کے دیکھیے تو کہیں بھی آپ کو کوئی بات نظر نہیں آئی کسی قسم کی بھی۔ اللہ اکبر، ایسا شخص گرداسپور کا رہنے والا، اعلیٰ حضرت لکھا مغل بچوں اور گرداسپور میں پیدا ہوا، انگریزوں کے بھتے سے پلا اور ہمارے سرکار کے منہ لگ رہا کہ میں نبی۔ اللہ اکبر، تو جتنے لوگ پیدا ہوئے حضور علیہ السلام صحابہ کرام نے یا تو سب کو قتل کیا، کسی کو نہیں چھوڑا، اور ایک شخص جس کا نام تھا جناب اسود انسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک صاحب کو متعین کیا کہ جاؤ اس کو قتل کر کے، چنانچہ وہ گئے تو بڑا لطیف، اور ان کے ساتھ وہ گئے، اس کی بیوی مسلمان، شوہر تو نبی بن گیا معاذ اللہ، اس کی بیوی مسلمان۔ اب یہ جب گئے قتل کرنے تو ان کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اس کی گردن پکڑ کر اتنی زور سے موڑی کہ اس کا یہ گردن کا مٹکا ٹوٹ گیا، اور پکڑ لی زور سے اور خڑ خڑ کرنے لگا۔ اس کے جتنے محافظین تھے وہ بھاگ کر کے آئے، بیوی چونکہ مسلمان، کہنے کیا ہوا، اس نے کہا وہی آ رہی، مداخلت مت کرو، وہی آ رہی۔ اور جب مکمل اس کی جان نکل گئی تب وہ صحابی وہاں سے نکل کر حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ کا کام میں نے تمام کر دیا، تو جھوٹوں کا کام تمام ہی ہوا محترم حضرات۔ تو فرمایا کیا علی اس بات پر راضی نہیں، تم میرے دربار میں ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام تھے، فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، تم اللہ کے نبی نہیں ہو۔ تو حضور کی جانب سے امیر مدینہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کو وہاں چھوڑا، اور تمام غزووں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب آئیے ذرا خیبر کا معاملہ لیں، قلعہ خیبر جو دیواریں آج بھی موجود ہیں، نجدیوں نے بڑا کمال کیا، حضور علیہ السلام کے جتنے آثار ہیں سب مٹا دیے، اور یہودیوں کے جو آثار ہیں اپنے والد گرامی کے سب برقرار رکھے تھے کہ کوئی قریب نہیں جائے گا، باڑ لگی ہوئی اس طریقے سے کہ یہ اس کی حفاظت، جیسے آپ دیکھتے ہیں آثار قدیمہ میں ایک باڑ لگی ہوتی ہے کہ کوئی قریب نہیں جائے، اس کی حفاظت تو یہودیوں کا قلعہ اب تک انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا، یہودیوں کا قلعہ سنبھال کے رکھا ہوا، ان کا جو بادشاہ تھا ملک عبد العزیز، اس کے گھوڑے کی زین، گھوڑے کی لگام، اس کا وہ احتجار باندھنے کا کپڑا وغیرہ، تلواریں، یہ ساری محفوظ رکھی۔ ہاں کوئی نشانی اگر نہیں چھوڑی
حضور علیہ السلام کی کوئی نشانی نہیں چھوڑی، جنت البقیع کو مسمار کر دیا۔ مجھے بتائیے اب ایک مختصر میں آپ سے پوچھتا ہوں بات، ایک مولانا ہو، حافظ ہو، قاری ہو، سنی سید عقیدہ، ایک دن آپ کے ساتھ چلے جائیں، چلو بھی آج قبرستان چلتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، آپ نے کہا مولانا یہ ہماری اماں کی قبر ہے، ذرا اس پہ بھی فاتحہ پڑھو، اس نے قبر پہ لات مار دی، آپ پیچھے نماز پڑھو گے؟ وہ کبھی آئے گا تو دعوت کرو، وہ کبھی رشتہ لے کر کے آئے تو کیا رشتہ دو؟ ارے تمہاری والدہ کی قبر کی توہین کر دی تو آپ تو ذاتی معاملے میں اس پر کتنے غضبناک ہوں، اس سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرے جنہوں نے ہماری اماں کی اماؤں کو قبروں کو مسمار کر دیا، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام کو قبروں کو مسمار کیا، بلکہ یہ کہتے تھے کمبخت گنبد خضرا کو صنم اکبر کہتے سب سے بڑا بت ہے، اس کو بھی مٹائیں گے، مگر اللہ کا کرم یہ ہوا گنبد خضرا کو نہیں مٹا سکے، باقی ساری نشانیاں مٹا دیا۔ آپ جائیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر جتنے بھی شہداء بہت ہیں جنہوں نے جانیں دی، کوئی قبر نظر آتی ہے، کوئی سلسلہ نظر آتا، حالانکہ اسلام کو زندہ کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ حضرت حمزہ کے قاتل تھے حضرت وحشی جو بعد میں ایمان لے آیا، جب قتل کیا ہندا نے ان کا کلیجہ چیرا، بوٹی نکال کر دل کو ایسے چڑھایا، کلیجے کی بوٹیاں بنا کر ہاں ڈالا اپنے گلے، اور حدیث شریف میں کہ حضرت حمزہ کا حضور اتنا روئے کہ اس سے پہلے کبھی کسی کے جنازے پر نہیں روئے، اور عالم یہ تھا کہ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو کفن اتنا تھا کہ سر کو ڈھکا جائے تو پیر کھل جاتے، پیروں کو ڈھکا جائے سر کھل جاتا تھا۔ ایک ایسا بھی دور اسلام پر تھا محترم حضرات۔ تو آج انہوں نے کیا کیا، بدر کا میدان دیکھیے، آپ کبھی جانا ہو، میں گیا ہوں وہاں، جانا ان کے یہاں منع ہے لیکن کسی طرح ہم پہنچ گئے تو صرف ایک جگہ ہے کہ بھائی یہاں بدری صحابہ ہیں، ایک مینار پر نام لکھ دیے گئے، کسی کی قبر نہیں، سب مسمار کر کے اس کو میدان کر دیا گیا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسلام کی بنیاد، ان کو تو سب کو باقی رکھنا چاہیے تھا آپ کو ساری تاریخ کو، کہ یہ کتنے اکابر و کیسے لوگ تھے یہ 14,000 کہ جنہوں نے کفر و اسلام کی سب سے بڑی جنگ لڑی، یہ سب کو انہوں نے مسمار کر کے رکھ دیا۔ ہر بات دوسرا اختیار کر گئی، ان حضرات کے یہاں یہ ساری چیزیں گویا منع، اور ساری چیزوں سے انہوں نے اب بچنا اور پرہیز کرنا عزیزان گرامی شروع کر دیا۔ قلعہ خیبر بہت مضبوط قلعہ ہے یہودیوں کا، پے در پہ کئی حملے کیے لیکن ناکام، کہ اس زمانے میں قلعے کا دروازہ بند کر دے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس بلکہ کوئی ایجاد نہیں تھی گولا یا بارود قسم کی کہ کوئی دیوار پر مارا جائے تو دیوار گر جائے، دروازے پر مارا جائے تو دروازہ ٹوٹ جائے اور فوجیں داخل ہو جائیں، کوئی ایسا ساز و سامان نہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میں ایسے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہو اور رسول سے محبت رکھتا ہو اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہو، ایسے کے ہاتھ میں علم دوں گا۔ اب بتقاضۂ بشریت جتنے دلیر بہادر صحابی ہر ایک سمجھا شاید مجھے جھنڈا ملے، شاید مجھے جھنڈا ملے۔ اللہ صبح حضور نے فرمایا علی کا حضور انہیں آشوب چشم ہو گیا، ایک بیماری ہوتی جس میں آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، آشوب چشم اس کو کہتے ہیں طب میں، ان کو آشوب چشم ہو گیا۔ فرما بلا ان کو بلا کے لانے کے بعد حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا، ان کی آنکھیں بالکل درست ہو گئیں اور جھنڈا حضرت علی کو دے دیا۔ حضرت علی لے کر گئے وہ پھاٹک جسے وہ بند کر کے اور مسلمانوں کے حملے کو ناکام کر دے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ پورا پھاٹک اکھیڑ، اور اکھیڑنے کے بعد اس طریقے سے لے کر کھڑے ہو گئے کہ اس کے اوپر سے فوج قلعے میں گھس گئی، اور آنن فانن میں محترم حضرات قلعہ خیبر فتح ہو گیا۔ اور فتح ہونے کے بعد ابن کثیر کی روایت بھی ہے، دوسرے مورخین نے لکھا کہ اس جنگ کے بعد اس پھاٹک کو جب اٹھایا گیا تو 40 آدمیوں نے اسے بمشکل گھٹنے تک اٹھایا، جسے حضرت علی نے ڈھال بنا لیا تھا۔ اتنے جرأت اور اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرما دی تھی۔ غرض یہ حضرت علی کے ساتھ سازش ہوئی، بہت طویل بات ہے۔ عبداللہ بن سبا بنیادی طور پہ یہودی تھا، یہ خارجی تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگ گئے۔ جب یہ یہودی تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹی حدیثیں گڑھا کرتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تو بھی اس نے اپنا کام دکھایا، اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن نامی ایک شخص نے اس طریقے سے قتل کیا
کہ آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ جناب